السلام علیکم پائن اجمل جامی آفیشیل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ہفتہ ہے 21 فروری 2026 جب یہ خاکسر آپ سے مخاطب فائر وال جو ہے وہ بند کر دے گی یہ ملک میں۔ کیا اس سے انٹرنیٹ بہتر ہوگا؟ سوشل میڈیا کی مانیٹرنگ کے لیے جو سسٹم لگایا گیا تھا لاگت کتنی آئی؟ اور کیا کسی سے جواب بھی مانگا جائے گا کہ بھائی قوم کے پیسے ضائع کیے نکلا کیا؟ علیمہ خان صاحبہ اور شیر افضل مروت صاحب کے بیچ جو جاری پھڈا ہے، یدھ ہے، وہ دن بدن بڑھتا جا رہا ہے۔ شیر افضل مروت صاحب نے ہار چوری کا الزام بھی لگایا۔ علیمہ بی بی کیوں کر پاکستان تحریک انصاف میں جب خان صاحب اندر ہیں تو ان کی مرکزی حیثیت کیوں کر اہم ہے، کیوں کر مسلمہ ہے، اس کے اوپر بات ہوگی۔ اور اب شیر افضل مروت کرنے کیا جا رہے ہیں، علیمہ بی بی نے کہا کیا تھا اور وہ کرنے کیا جا رہے ہیں، ایک تھوڑی سی افسوسناک کہانی ہے، ضرور میں بیان کروں گا۔ یہ جو آئینہ وزیر بچی شمالی وزیرستان میں کھیل رہی تھی جس کی ویڈیو ایک شخص نے بنائی، اس کے ساتھ کیا ہوا صبح کی ویڈیو میں ڈسکس کر چکا ہوں، لیکن اس حوالے سے ایک بڑا اہم نکتہ ہے جو آج بیان کروں گا۔ ان معاملات پر بات کرنے سے پہلے میں علی امین گنڈا پور کا ذکر بھی کروں گا، جو کہ یہ تصدیق کر رہے ہیں کہ ہم مقبولیت کے باوجود عمران خان صاحب کو جیل سے نہیں نکال سکے۔ اس کی کیا وجوہات انہوں نے بیان کی ہیں، یہ بڑی اہم اور دلچسپ ہیں، یہ میں ضرور آج کے ویلاگ میں ڈسکشن میں لے کے آؤں گا۔ لیکن آج میں ذرا تھوڑی آکورڈ پوزیشن میں اس لیے بیٹھا ہوں کہ میرے سامنے کھڑا ہے میرا ڈیسک ٹاپ۔ میں نے آپ کو ایک بدبخت جو ہے اس کی ٹک ٹاک دکھانی ہے، ایک جاہل شخص جو ہے سو کالڈ سوشل میڈیا انفلوئنسر، اس کے کرتوت دکھانے ہیں۔ اور میں نے جو پتہ عطا کرنے کی کوشش کی تو معلوم ہوا کہ اس شخص کا تعلق جھنگ سے ہے۔ یہ کر کیا رہا ہے سوشل میڈیا کے اوپر؟ جب میں نے ایکس کے اوپر یا ٹویٹ کے اوپر اس کے بارے میں بات کی تو کئی لوگ بڑے غم و غصہ کر گئے۔ دیکھیے اس کی حرکتیں دیکھیں، میں ذرا اسی لیے کیمرہ اس حالت میں رکھا تھا، میری ٹیم آج میرے پاس تھی نہیں، تو یہ دیکھیے گا، ذرا دھیان سے دیکھیے گا، یہ شخص ہے، یہ اس کی کرتوت دیکھیے گا کیا کرتا ہے۔ یہ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ اپنے پالتو جانور کے اوپر پاؤں رکھتا ہے اور اپنے ملازم کو کہہ رہا ہے کہ وہ میرے جوتے صاف کرے۔ یہ شخص کون ہے؟ یہ کس قسم کی سوشل میڈیا کی انفلوئنسنگ ہے؟ یہ کیا کرنا چاہ رہا ہے، کیا ثابت کرنا چاہ رہا ہے؟ میں تو سمجھنے سے قاصر ہوں۔ اس کی ایک اور ویڈیو دیکھیے گا آپ۔ یہ ایک بچہ ہے، غالباً یہ بھیک مانگ رہا ہے، اس لیے پیسے گرائے ہیں نیچے اور کہہ رہا ہے کہ نیچے جھک کے اسے پکڑو اور پھر جاؤ۔ یہ کاہے کی نمائش اور کیوں کر رہا ہے میری سمجھ سے ایک اور ویڈیو دیکھیے گا اس کی۔ یہ اپنے گھر میں بیٹھا ہوا ہے، اس کا بچہ یا کوئی عزیز پھر رہا ہے، گاڑیاں ریل پیلا نیلی پیلی، ملازم کو کہتا ہے کہ جوتے اتارو، جاگرز پہنے ہیں وہ اتارتا ہے۔ یہ دیکھتے جائیے گا اور صاف کر کے پہنا ہو، فون سن رہا ہے۔ اچھا، یہ میرا موضوع تو ایسے چیزیں رہی نہیں ہیں، آپ جانتے ہیں جو بھی لوگ اس فقیر کو، اس ناچیز کو سنتے ہیں یوٹیوب کے اوپر، بیئرلی ایسی بکواس کے اوپر ہم بات کرتے ہیں، لیکن یہ میاں عاقب علی اس کا نام ہے، جھنگ سے اس کا تعلق ہے، کوئی نو دولتی یا طبیعت ہے اس کی، کوئی جاہلیت پر مبنی اس کی تعلیم و تربیت ہوئی ہے۔ عاقب علی آفیشل 512 اس کا ہینڈل ہے، عاقب علی آفیشل 512 ٹک ٹاک کے اوپر۔ مجھے سب سے زیادہ حیرت اس بات کی ہوئی کہ یہ جو کچھ بھی کر رہا ہے، اس کو فالوور جو ہیں ٹک ٹاک کے اوپر وہ 1.4 ملین ہے، تقریباً 15 لاکھ پاکستانی یا بیرون ملک بیٹھے ہوئے لوگ اس بدبخت کی جہالت کو دیکھتے ہیں اور پسند کرتے ہیں۔ اس کے اوپر تو ایسے لعنت بھیجنی چاہیے۔ اس شخص کے بارے میں نے ایکس کے اوپر لکھا کہ یہ گھٹیا پن کا پرچار ہے، یہ جاہلیت کا پرچار ہے، یہ بے شرمی ہے، یہ بغیرتی ہے، یہ خنزیر طبیعت ہے اس شخص کی، یہ کیا کس چیز کو فلما رہا ہے؟ تو لوگوں نے کہا جی یہ تو کانسنٹ کے ساتھ اپنے ملازم کے ساتھ یہ ویڈیو بناتا ہے، تو آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ ان لوگوں پہ بھی لعنت جو ایسے جاہلین کے حامی ہوتے ہیں۔ اس طرح سے ایک پہلے بھی ایک MP صاحب پنجاب میں آئے تھے، وہ خوشبو لگا رہے تھے، ان کے اوپر بات کی تو کہنے لگے ہم قانونی نوٹس دیں گے، ہم انتظار ہی کرتے رہ گئے، وہ منظر عام پر نہیں آ سکے۔ یہ جو جعلی امیر ہیں، یہ نو دولتی ہیں، یہ جاہل لوگ، معلوم ہوا پہلے مجھے شک تھا کسی MNA MP جاگیردار کا بچہ ہے، پتہ چلا جھنگ سے ہے اور اس کا بھائی کسی بڑی اسامی کے ساتھ وابستہ رہا، بعد میں ان کے ہاں بھی دولت آئی تو پولیس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ان کو بڑا شوق ہے۔ مقامی جو DPO یا پولیس افسران ہیں وہ بھی اگر میرا ویلاگ سنیں، ان تک ٹوٹا پہنچے میرا کلپ، انہیں بتائیے گا کہ ان کو عقل دیں، ان کے ساتھ چائے پینا آپ کے لیے اعزاز کی بات نہیں بلکہ آپ کے لیے بے شرمی کا مقام ہے، بے عزتی کا مقام ہے۔ خیر چھوڑیں، وقت ضائع ہوا۔ اس شخص کے اوپر 2 حرف لعنت کے آپ بھی ضرور بھیجیے گا اگر آپ اس کے ٹک ٹاک پہ جا سکیں۔ یہاں سے مجھے ایک اور بات یاد آ گئی، وہ بچی جو آئینہ وزیر ہے جس کا ذکر ہم نے کیا تھا صبح کے ویلاگ میں،
یہ شمالی وزیرستان کی بڑا خوبصورت اس کا بالنگ ایکشن ہے، ڈیل سٹین سے ملتی جلتی اس کی بالنگ ایکشن ہے، بیٹنگ بہت اچھی کرتی ہے، آس پاس اس کے کزنس یا بھائی یا محلے کے بچے ان کے ساتھ کھیلتی ہے. بڑی خوبصورت ویڈیو آئی، پوری دنیا میں وائرل ہوئی بچی، لوگوں نے بڑی تعریف کی. جاوید آفریدی جو پشاور زلمی والے ہیں انہوں نے اسے کہا کہ ہم اس کو اپنی لیگ میں لیں گے تاکہ اس کی ٹریننگ کر سکیں. اس بچے کی ویڈیو بنائی تھی زعفران وزیر نامی صحافی نے. یہ خبر آپ دیکھ چکے ہیں کہ پھر اس زعفران وزیر کو دہشت گردوں نے، یہ قلعدم تنظیم دہشت گردوں نے، TTP نے اغوا کر لیا شیوا نامی تحصیل سے. اور الزام کیا لگا کہ تم فحاشی پھیلا رہے ہو. 7 سال کی بچی کے کھیل کود میں جن لوگوں کو فحاشی نظر آئے وہ اپنے آپ کو مسلمان کہہ سکتے ہیں؟ وہ اپنے آپ کو انسان کہہ سکتے ہیں؟ یہ تو درندے ہیں، پتھر کے دور کے ہیں، جاہل ہیں، جن کو 7 سال کی معصوم بچی کے کھیل کود میں فحاشی نظر آتی ہے اور وہ صحافی جو ویڈیو بنائے اسے یہ اغوا کر لیں. اس کی تصویریں منظر عام پر آئیں، اس کی کمر چھیل دی ہے انہوں نے مار مار کے. اس نے معافی مانگی اور کہا کہ توبہ مائندہ کے بعد سوشل میڈیا یوز نہیں کروں گا. یہ کہانی میں اس لیے بیان کر رہا ہوں آپ کے سامنے کہ صاحب میں نے اپیل یہ کرنی ہے کہ یہ جو آئینہ وزیر ہیں یہ کہیں ملالہ یوسفزئی نہ بن جائے، یہ جو زعفران وزیر ہیں یہ کوئی صحافی اور نہ بن جائے جس کو شہید کر دیا گیا. ان دونوں کو خدا کے لیے ان کی زندگی بچائیں، ان کی زندگیاں خطرے میں ہیں. جب میں یہ بات کرتا ہوں تو مجھے لوگ کہتے ہیں کہ آئینہ وزیر کا جو والد تھا اس کے ساتھ کیا ہوا. میرا سوال ان کی خدمت میں یہ ہے کہ وہ کون لوگ ہیں جو بچیوں کی تعلیم کے مخالف ہیں؟ آئینہ وزیر کا جو باپ تھا وہ تو بچوں کو تعلیم دیتا تھا، چھوٹی بچیوں کو، چھوٹے بچوں کو. وہ لوگ جن کو 7 سال کی بچی کے کھیل میں فحاشی نظر آتی ہے، وہ لوگ بچی اور بچوں کی تعلیم بھی نہیں چاہتے. ذرا چیک کیجئے گا نارتھ وزیرستان میں رابطہ کر کے کہ آئینہ وزیر کے باپ کے ساتھ ہوا کیا تھا. جو لوگ فورسز کے اوپر، حکومت کے اوپر الزام لگاتے ہیں وہ PTM کا ایک ایجنڈا ہے، مجھے معلوم ہے، اور کئی دہشت گرد کے حامی لوگوں کا ایجنڈا ہے. لیکن یہ چیک کیجئے گا کہ اصل میں وہ کون لوگ ہیں جو نہیں چاہتے کہ اسکول میں کوئی ماسٹر بچیوں اور بچوں کو تعلیم دے. یہ دہشت گرد یا ہم؟ ٹھیک ہو گیا، بات یہ یہاں ختم. میں نے اپیل یہ کرنی تھی کہ اس کی جان کو خطرہ ہے، اس کو بچائیں، ان دونوں کی جان کو خطرہ ہے. آگے آ جاتے ہیں. فائر وال کا آپ نے نام سنا ہوگا. یہ فائر وال لگائی گئی تھی سوشل میڈیا کی نگرانی کے لیے. لیکن اس سے پہلے کہ میں فائر وال کی کہانی آپ کو سناؤں، مجھے ذرا بڑی شدت سے بات کرنی ہے یہ علیمہ خان صاحبہ اور شیر افضل مروت صاحب کے حوالے سے. دیکھیے ایک بات تو سمجھ لیں، وہ لوگ جو PTI کی سیاست کے بارے میں بڑا جذبات رکھتے ہیں یا اضطراب رکھتے ہیں، لامحالہ سی بات ہے. جو عمران خان صاحب اگر جیل میں ہیں تو علیمہ بی بی ایک الٹیمیٹ چوائس ہے، کیونکہ پاکستان کی یا ساؤتھ ایشیا کی یا دنیا بھر میں جو ڈائنامکس ہیں پالیٹکس کے، اس میں آپ پسند کریں یا نہ کریں، جو خونی رشتہ ہوتا ہے یا موروثیت ہوتی ہے اس کا ایک اپنا اثر ہوتا ہے. اور پھر آپ دیکھیں نا، علیمہ خان صاحبہ جب تک وہ بات نہ کریں، عظمیٰ خان یا نورین بی بی بات نہ کریں، PTI کا ورکر سپورٹر عام رہنما کی بات ماننے کو تیار نہیں ہوتا. تو ایک ثبوت ہے اس بات کا، حالانکہ خود PTI اس چیز کی ناقد رہی ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جی وہ متبادل کے طور پر آ گئی ہیں، لیکن وقت نے ثابت کیا کہ علیمہ بی بی پاکستان تحریک انصاف میں جب سے خان صاحب جیل میں ہیں وہ نمبر 2 بن چکی ہیں، چاہے آپ کو یہ بات پسند ہے یا نہ آئے. علی امین گنڈا پور ہوں، شیر افضل مروت ہوں، سہیل آفریدی ہوں یا دیگر لوگ ہوں، یہ حالیہ دنوں جب ان کی صحت کا مسئلہ تھا تو ان کو شکایت تھی کیا؟ ان کو شکایت یہی تھی کہ ہم جو بھی فیصلہ کر رہے ہیں علیمہ بی بی ویٹو کر رہی ہیں. وہ ان کی وجہ سے معاملات آگے نہیں بڑھ پا رہے، چاہے وہ اہل خانہ کا جیل میں جانا ہو، ذاتی معالج کا جیل میں جانا ہو. علیمہ بی بی کا سٹینس تھا جس کی وجہ سے جو روابط تھے محسن نقوی کے ساتھ، بریسٹر گور اور دیگر کے، وہ پورے نہیں ہو سکے. یہ ایک اور اس بات کا ثبوت ہے. اب میں آپ کو وکالت نہیں کر رہا، لیکن میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ شیر افضل مروت اور ان کا جو یدھ ہے وہ جاری ہے. PTI اندر سے ان سے بڑی تنگ ہے. یدھ یوں جاری ہے کہ شیر افضل مروت صاحب یہ کہتے ہیں کہ یہ جو کون سی جمہوریت ہے، کون سی اخلاقیت ہے کہ ایک شخصیت کو مقدس قائم بنا دیا جائے اور باقی سب کو نیلامی پر رکھ دیا جائے. اگر کوئی سمجھتا ہے کہ علیمہ خان ہر تنقید سے بالاتر ہیں تو آج کی میری گفتگو سن لیں. میں حقائق رکھوں گا، نام لوں گا اور پردہ اٹھاؤں گا. غلط نمبر کو صحیح ثابت کرنے کے لیے جتنے بھی جعلی اکاؤنٹس اور کرائے کے الفاظ لگا دیے جائیں، سچ اپنی جگہ کھڑا رہتا ہے. یاد رکھیں، میں نہ بلیک میل ہوتا ہوں، نہ ڈرتا ہوں، نہ ہجوم سے مرعوب ہوتا ہوں. میں نے ہمیشہ طاقتور کے سامنے بات کی ہے، کمزور کے پیچھے نہیں چھپا. اگر آپ کے پاس دلیل ہے تو سامنے آئیں، اگر صرف گالی ہے تو اپنے ظرف کا ماتم کریں. یہ ہیں جناب شیر افضل مروت صاحب. یہ علیمہ بی بی نے انڈیپینڈنٹ اردو کو ایک انٹرویو دیا. انہوں نے کہا کہ شیر افضل مروت جھوٹ بول رہا ہے. توشہ خانہ 2 کیس تو تھا ہی نہیں. شیر افضل مروت نے ہار کے معاملے پر بشرا بی بی کا نام استعمال کر کے ان پر غلط الزام عائد کیا. یہ حکومت کے ٹاؤٹس ہیں. عمران خان جس کو نکال دے تو پھر ان کا سروائیول ایجنسی ہی کے پاس ہے
اور شیر افضل مروت ایجنسی کے کہنے پر ڈو مور کر رہا ہے علیمہ خان نے یہ انڈیپینڈنٹ کو انٹرویو دیا. ہار کی چوری کا الزام آپ کو یاد ہوگا انہوں نے ان پہ بھی لگا دیا تھا کہ انہوں نے بشریٰ بیگم سے لے دیا تھا. اب مروت صاحب دوبارہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اب یہ جذبات کا نہیں احتساب اور خود حسابی کا عمل ہے. آج رات مروت صاحب کو ایکس کے اوپر سپیس کر رہے ہیں. مروت صاحب یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ان کے پاس کئی ثبوت ہیں. مروت صاحب کو چاہیے یہ کہ وہ ثابت کریں کہ وہ جو ہار ہے توشہ خانہ کا وہ کیسے علیمہ بی بی ہڑپ کر گئیں. یہ الزام ہے نا ان کا, یہ ثابت کریں. اس کو ثابت کیے بغیر ورکر سپورٹر ان کی بات سے اتفاق نہیں کرے گا, کیونکہ اس حالت میں جب کہ خان صاحب اندر ہیں, یہ پاکستانیوں کے ساؤتھ ایشین کی خامی ہوتی ہے کہ یہ اپنی لیڈرشپ کی بلڈ لائن سے بڑا پیار کرتے ہیں. حالانکہ یہی پی ٹی آئی جو تھی یہ موروثیت کی بہت بڑی ناقد تھی, اور مجھے امید ہے کہ پی ٹی آئی کبھی موروثیت کو نہیں آنے دے گی, اپنے نعرے پہ قائم رہے گی. ابھی دیکھنا یہ ہے کہ یہاں پہ شیر افضل مروت ڈیل کیسے کرتے ہیں علیمہ بی بی کے ساتھ. مجھے اس میں علیم گنڈا پور بھی یاد آ گئے. گنڈا پور نے ایک بڑا اہم انکشاف کیا ہے. یہ اہم اس لیے ہے کہ یہ وہ باتیں ہیں جو تجزیہ نگار اور صحافی جب کرتے تھے تو اہل پی ٹی آئی یا پی ٹی آئی کے حامی دانشور ان پر چڑھ دوڑتے تھے. گنڈا پور نے کہا ہے کہ مقبولیت کے باوجود خان کو ہم جیل سے نہیں نکال سکے. ہماری نیت ٹھیک نہیں یا ہم استعمال ہو رہے ہیں. اندرونی معاملہ ٹھیک ہوتے تو عمران خان جیل میں نہ ہوتے. ملک میں قانون اور آئین نہ ہونے کے ساتھ ہماری غلطیاں بھی اہم ہیں. قانون اور آئین ملک میں نہیں ہے لیکن ہماری غلطیاں بہت اہم ہیں. مقبولیت اور سپورٹ کے باوجود ہم عمران خان کو باہر نہیں نکال سکے. یہ ہماری نادانی ہے, ہماری نیت ٹھیک نہیں, یا پھر ہم استعمال ہو رہے ہیں. ڈائلاگ اور روزانہ ٹک ٹاک بنانے سے پریشر نہیں بنتا. آگی بات, یہی بات جب عرض کرتے تھے مختلف تجزیہ نگار اور صحافی ہم جیسے لوگ بھی, تو بڑی گالیاں پڑتی ہیں. مثلا آپ روزانہ بڑے بڑے ڈائلاگ لگائیں, ٹک ٹاک بنائیں, نعرے لگائیں اور کی بورڈ وارئر بن کے ماں بہن کی گالیاں دیں, اس سے کیا ہوا؟ کچھ نہیں ہوا. یہی گنڈا پور ثابت کریں. گنڈا پور کے اوپر آپ کو جو بھی تنقید ہے وہ کریں, یہ آپ کی جماعت کا مسئلہ ہے, لیکن یہ فیکٹ ہے کہ اس قدر مقبولیت رکھنے والا شخص ابھی تک جیل میں ہے. یہ ہے نا ایک فیکٹ. اتنی مقبولیت تاریخ میں اس سے پہلے کسی شخص نے نہیں دیکھی ہوگی, کیونکہ جب بھی کوئی رہنما اقتدار سے نکالا جاتا ہے پاکستان میں تو وہ غیر مقبول ہو کے نکلتا ہے, اور وہ بالکل کئی سال مقبولیت کے قریب تر نہیں آتا. یہ پہلا واقعہ ہے پاکستان کی تاریخ میں. ایک بھٹو صاحب کا واقعہ تھا, اور ایک یہ کہ جب اقتدار سے نکالا گیا تو وہ شخص پہلے سے کہیں زیادہ مقبول ہو گیا. لیکن سوال یہ ہے کہ مقبولیت کے باوجود 2-2.5 سال سے پی ٹی آئی کی قیادت یا پی ٹی آئی انہیں جیل سے باہر کیوں نہ نکال سکے؟ اس سوال کے جواب میں وہ باتیں آتی ہیں کہ صرف ڈائلاگ بازی, ٹویٹ کرنا, گالی دینا, ٹیگ چلانے, اس سے نکلتے ہیں لیڈر باہر, یا کوئی اور طریقہ ہوتا ہے؟ طریقہ اور ہوتا ہے. یا تو پھر انقلاب برپا کیے جاتے ہیں جو یہاں پہ نہیں ہوتے, یا پھر آپ کوئی پولیٹیکل حکمت عملی اڈاپٹ کرتے ہیں جس کی وجہ سے مجبور کرتے ہیں فریق ثانی کو کہ وہ بات چیت کرے اور آپ کی شرائط پہ بات چیت کرے اور بندہ باہر آئے. میں یہاں پہ بحیثیت طالب علم, سیاست کے طالب علم کے طور پر میں علی امین گنڈا پور سے اتفاق کروں گا کہ مقبولیت کے باوجود پی ٹی آئی اپنے لیڈر کو جیل سے باہر نہیں نکلوا سکی. آپ ان کے اندر کھاتے لڑائیاں چیک کریں نا, 1.5 کی مسجد کھولی ہوئی ہے, ہر بندہ رہنما بننا چاہتا ہے. اور یہ بات بھی علی امین گنڈا پور کی بالکل درست ہے کہ خان صاحب کو جیل کے اندر جب لوگ ملا کرتے تھے تو انہیں کہا کرتے تھے کہ ڈی چوک میں 1.5 لاکھ بندہ آیا ہے, حالانکہ بندے بہت کم تھے. خان صاحب کو غلط معلومات دی گئی ہیں, اور خان صاحب کے لیے جو بات کرنے والے لوگ ہیں انہیں صرف ٹویٹر پہ بیٹھ کے یا کی بورڈ پہ بیٹھ کے بات کرنے کا شوق ہے, خود سے لیڈ کر کے سامنے آ کے جدوجہد کرنے کا شوق نہیں ہے. ابھی اس ویلاگ کے نیچے دیکھیے گا, جو لوگ گالیاں دیں گے اگر آپ انہیں جواب میں لکھیں گے نا کہ جناب آپ آئیں نا لیڈ کریں, نہیں کریں گے, صرف ٹویٹر پہ بات کرنی ہے. اس لیے گنڈا پور بیچارے کا شکوہ بہت ہی جائز ہے اور بہت ہی برمحل ہے. اسی گنڈا پور نے 90% بات چیت نزدیک لگا دی تھی, لیکن پھر بات نہیں بن سکی. اب ایسے کسی اور موقع کا انتظار کرنا پڑے گا. اچھا جی, میں فائر وال کی کہانی بھی سنا دوں آپ کو. یہ 5G اسپیکٹرم پاکستان میں آ رہا ہے. 4G اور 3G کی حالت جو ہے موبائل فون پہ, وہ تو آپ کے سامنے بڑا غرق ہوا پڑا انٹرنیٹ کا. یہ آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ جب ہم انٹرنیٹ یوز کرتے ہیں موبائل فون پہ, یہ گھروں میں جو لگا ہوا ہے تو وہ بالکل نہیں چلتا. وجہ یہ ہے کہ جو فائر وال کا سسٹم نصب کیا گیا 2024 میں, اس کے بعد انٹرنیٹ کی سپیڈ کا بیڑا غرق ہو گیا. یہ سسٹم کیوں نصب کیا گیا تھا؟ یہ سوشل میڈیا کی نگرانی کرنی تھی, کچھ چیزیں کنٹرول کرنی تھیں, اس لیے پی ٹی آئی سے بڑے مسائل لاحق تھے, اس لیے یوٹیوبر سے بڑے مسائل لاحق تھے, اس لیے. تو اب یہ جو فائر وال کا بندوبست تھا جو 2024 میں لگایا گیا, یہ اب رپورٹ آئی ہے کہ اسے مستقل بند کر دیا گیا ہے.
بہزاد سلیمی ہے سما سے، انہوں نے خبر دی، ایک دو اور صحافیوں کو میں سن رہا تھا، دیکھ رہا تھا، لیکن میں خود بھی چیک کر رہا تھا کہ فائر وال اب ناکام ہو چکی ہے۔ 2024 میں جب اسے لگایا گیا تو آپ کو پتا ہے کہ 20 سے 40 ارب روپیہ اس پہ خرچ ہوا ہے، 20 سے 40 ارب روپیہ اس فائر وال پہ۔ ابھی تو اب 10-11 ارب کا وہ طیارہ پنجاب والا ڈسکشن میں ہے، یہ اس سے کئی گنا زیادہ مہنگا پروجیکٹ تھا۔ 20 سے 40 ارب روپیہ فائر وال کی تنصیب میں لگایا گیا۔ ٹیلی کام اور انفراسٹرکچر کا جو سٹرکچر ہے پاکستان میں، اس سے ہم آہنگ نہیں تھا یہ۔ کہیں اور دنیا میں تجربہ ہوا ہوگا چائنا وغیرہ میں، یہاں پہ یہ اس سیکوینس کے مطابق نہیں تھا، اور یہی وجہ ہے کہ لاکھوں افراد اور کمپنیاں جو انٹرنیٹ پہ کام کرتی تھیں فری لانس کا، وہ ملک سے باہر چلی گئیں، کیونکہ انٹرنیٹ یہاں بڑا سست روی کا شکار تھا۔ کبھی ایکس بند ہو گیا، کبھی یوٹیوب ڈاؤن ہو گیا، کبھی 3G 4G کی سروس کا بیڑا غرق ہو گیا، اور ایک وزارت جو IT ہے وہ کبھی بھی فائر وال کے اوپر یا انٹرنیٹ کے سست روی کے اوپر موقف بھی نہیں دیتی تھی، اس سے گریزاں رہتی تھی۔ وجہ بھی یہ تھی۔ تو اب یہ بالآخر جب فائر وال کا خاتمہ کیا گیا، یہ مستقل بند کیا گیا ہے، تو یہ امید کی جا سکتی ہے کہ اب انٹرنیٹ بہتر ہو جائے گا۔ ایک وجہ اور بھی ہے اس کی، کیونکہ 5G اسپیکٹرم کی لگنی ہیں بولیاں، روپیے آنے نے، اور 5G لانچ کرنا ہے آپ کے ملک میں، کئی کمپنی اس میں بڈ میں جائیں گی، تو 5G لانچ کرنے سے پہلے فائر وال کا خاتمہ ضروری تھا، کیونکہ فائر وال کے ساتھ 5G کی انٹرنیٹ سروس نہیں چل سکتی، 4G کا بڑا غرق ہوا پڑا ہے۔ تو یہ فی الحال کے لیے تو فائر وال کر دے گی یہ ختم، لیکن اس کے متبادل انتظامات جو ہیں وہ اب کیے جا رہے ہیں کہ اب بحیثیت مجموعی معاشرے کی سوشل میڈیا نگرانی کی بجائے سلیکٹیو حصوں میں لوگوں پر نظر رکھی جا سکتی ہے، اور پیا من جو چاہے وہ کیا جا سکتا ہے، محبت سے بلانے کے لیے، چائے پلانے کے لیے، یا چینل بند کرنے کے لیے۔ مجھے آج کے لیے آپ اجازت دیجیے، اور بھی باتیں ہیں جو رہ گئی ہیں، بالخصوص جو پنجاب میں لامحدود پیٹرول اور گاڑیوں کا بندوبست ہوا ہے بیوروکریسی کے لیے، بالکل IG پنجاب اور چیف سیکرٹری کے لیے، وہ بھی ایک نیا کمال ہے جو کسی اور روز آپ سے گفتگو کی جائے گی۔ فی الحال کے لیے مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔